جو ملحد لوگ ہیں نا, جو منکر ہیں, جو لبرل لوگ ہیں, یہ عقل کا استعمال وہاں بھی کرتے ہیں جہاں عقل کی رسائی ہے نہیں. یہ غیر ضروری استعمال کرنے. یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتے ہیں, اتنا ذہین سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر مسئلہ ہماری عقل حل کر دے گی, ہماری عقل کے پاس ہر بات کا جواب ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. لا محدود صلاحیتیں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی ہیں, ہر چیز عقل بتا نہیں سکتی. اور جو ہمارے دیندار لوگ ہیں ان میں ایک ایسا فالٹ پیدا ہو جاتا ہے, سب میں نہیں, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جہاں کھوپڑی استعمال کرنی بھی چاہیے یہ وہاں بھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے. کہتے ہیں حضرت جی نے منع کیا. یہاں حضرت جی نے, بولو بھائی, منع کیا. عقیدت ہو گئی ہے تو اب حضرت جی پھینکتے رہیں جلسے میں بیٹھ کے, بیان میں پھینکتے رہیں بیٹھ کے, لپیٹتے رہو بیٹھ کے. بس وہ واقعہ سنایا تھا نا لپیٹنے والا, او بھائی پرانا ہو گیا, چھوڑو, اب بار بار کے واقعات بہت آ جاتے ہیں پھر. تو حضرت جی نے چونکہ ارشاد فرمایا, کتنی غلط بات کر رہے ہوں, پیر و مرشد نے کہہ دیا یہ, تو بس پیر و مرشد تو غلط ہو نہیں سکتے. نماز نہیں پڑھ رہے وہ پیر و مرشد, پیر و مرشد کی داڑھی نہیں ہے ماشاءاللہ, لیکن عشق رسول میں ایک نمبر تولا جا رہا ہے جناب سونے اور چاندی میں, حالانکہ داڑھی نہیں ہے. تو بھائی اگر نبی سے اتنا عشق ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے یار؟ داڑھی نہیں رکھیں گے. وہ مائیکل جیکسن زیادہ اچھا لگتا ہے ان کو دیکھنے میں یار, تھوڑا سا بننا ویسے ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی برا آدمی ہے یا اس کے دل میں پیغمبر سے نفرت ہے, معاذ اللہ, یہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ نے بھی تو کتنے اونچے مقامات پہ پہنچا دیا نا بھائی, تھوڑا سا نیچے لے آؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لبرل لوگ ہیں نا, مذہب مخالف, وہ عقل کا استعمال جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کرتے ہیں. جیسے بہت سے سائنسدان بھی یہ کر رہے ہیں. تو وہ مشہور سائنٹسٹ ہے نا, تو وہ اس کی کوئی, میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس کی لائف پہ کسی نے بنائی, تو اس نے کہا یہ جو کائنات ہے نا, یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ کسی ایک قوت کے تحت چل رہی ہے, لیکن وہ قوت خدا نہیں ہے. وہ قوت کیا؟ خدا نہیں ہے. تو بھائی پھر یہ کیا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ عقل کا غیر ضروری استعمال, ہر چیز کو کوشش کرنا کہ کوئی لاجک سے کوئی نہ کچھ لاجک نکالو, چاہے لاجک بن نہ بھی رہی ہو. بھائی مان لو کہ یار یہ اتنے پیغمبر جو دنیا میں آئے, اتنی کتابیں جو آئیں, خدا نے جو, آج بھی دنیا کی اکثریت پیغمبروں کو مانتی ہے, تو یہ سارے غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں. مان لو نہیں جی, میری 2 اور 2 4 کی طرح جب تک میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں تسلیم نہیں کروں گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو یہ جو میں آج اس پہ الحاد پہ زیادہ نہیں بات کروں گا, تو بہت دفعہ ہو چکی ہے. جو ارتقاء ہے نا, ایوولوشن جسے کہتے ہیں, کہ وہ ترقی کرتے 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 تھوڑی سی کھوپڑی انسان استعمال کرے کہ یار اگر ایک چیز ترقی کرتے کرتے انسان بن گئی, فرض کر لو, تو اب وہ انسان سے بچہ کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ ترقی سے کیسے ہو گیا؟ میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا ارتقاء سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ کیسے؟ دیکھو ایک چیز ترقی کرتے کرتے چلو وہاں تک پہنچ گئی, وہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے نا. وہ نسل کیسے بڑھا رہی ہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں عین اسی ٹائم پہ کیوں پیدا ہو رہا ہے دودھ؟ اور ایسا خاندانی دودھ پیدا ہو رہا ہے جو بچے کے لیے انتہائی مفید, اور پھر دودھ کے ساتھ ماں میں ممتا بھی پیدا ہو رہی ہے. بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھی سیکھ کے آ رہا ہے. یہ کیا اتفاق سے خود بخود ہو گیا؟ تو یہ ہے عقل پرست لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز عقل سے, یعنی عقل فیصلہ کر دے گی, اور کوئی نہ کوئی سائنسدان لاجک تلاش کر لیں گے کیسے پیدا ہوا. قیامت آ جائے گی مگر خدا کی قسم, خدا کا اعتراف کیے بغیر ان میں سے کسی سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے بہرحال انہوں نے نکالنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. لہذا کتنی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی تو عقل استعمال کر رہے, لیکن باتیں ساری تیری عقل کے خلاف جا رہی ہیں, ساری عقل کے خلاف باتیں جا رہی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے یار؟ ایک خربوزے کو دیکھو, میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, ایک جنگل میں آپ جاؤ, ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کو جادو دکھاتا ہوں, کوئی میجک آپ نے کبھی خربوزہ نہیں دیکھا اور خربوزہ بننے کا عمل نہیں دیکھا,
کہہ رہا میں آپ کو جادو دکھاؤں گا. جادو کیا؟ اس نے ایک چھوٹا سا دانا لے کے زمین میں ڈالا, کہہ رہا بھی دیکھو میرا جادو شروع ہوتا ہے. اس میں پانی ڈالا, ایک بیل نکلنا شروع. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ نے کبھی یہ بیل پودے خربوزے دیکھے نہیں تھے, آپ حیران ہو گئے نا بھئی یہ کیا نکل رہا ہے یار, تو بالکل ایک الگ سی چیز نکل رہی ہے. ممکن ہے وہ آپ کو بیوقوف بنائے, بولے یہ نظریہ ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ ارتقاء ہے کہ بیج جو ہے نا یہ کروڑوں سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا بیج بن گیا, جب سے زمین میں ڈالو تو کیا اس سے پودا نکلتا ہے. آپ نے کہا شاید ہوگا بھائی, ہو سکتا ہے اتفاق سے ایسا کوئی چیز ایجاد ہو گئی ہو. اب کیا ہو رہا ہے جی, وہ بیل بڑھتے 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 اس میں پھول پیدا ہونا شروع. کہ یار یہ کیا یار, یہ بیج سے یہ لال گلابی پھول کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہا یار یہ اب خدا کو تو نہیں ماننا نا آپ نے. تو اب آپ نے کہا یار اب کھوپڑی کا غیر ضروری استعمال. یہ کھوپڑی کا, بھائی یہاں کھوپڑی عاجز ہے, کھوپڑی کہہ دے کہ یار مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے جو یہ کام کر رہا ہے, بس اتنا فنٹر بننے کی کوشش کہ نہیں جی اس کی لاجک تلاش کرنی ہے یار, یہ اصل میں وہ اتفاق سے ایسا ہوا تھا, یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا. تو ایسے بیج وجود میں آ گئے کہ جب وہ بیل نکلے گی تو تھوڑے دنوں میں ان میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ پھول. اب پھول جب پیدا ہوا تو وہ تتلیوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے, جس سے نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہو رہا ہے. جب نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہو رہا ہے تو آپ کی کھوپڑی میں یہ بات آئے گی کہ یار یہ اتفاق سے اس بیج جو ہم نے زمین میں ڈالا تھا اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ایک ٹائم کے بعد جا کے اس کو پھول پیدا کرنا ہے اور تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے. آئے گا نا کھوپڑی میں. آپ نے اس فنٹر سے پوچھا, آپ نے کہا یار کوئی سائنسدان بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اس سے پوچھا یار یہ جو پھول ہے یہ اس بیج کو کیسے پتا چل گیا یار کہ یہ اتنے عرصے کے بعد جا کے کیا کرنا ہے؟ پھول پیدا کرنا ہے, تاکہ تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں اور پرندے اور وہ جو کیڑے مکوڑے اس کی طرف مائل ہوں. کہے گا یار بس ہو گیا, اربوں خربوں سال میں ہو گیا ایسا. یہ لاجک ہے, اس کی بھی کوئی لاجک ہے, ہو گیا. اب کیا ہوا ہے کہ تھوڑے دنوں میں وہ پھول گرتا ہے اور وہ جو نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہوا تھا اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کچا سا پھل پیدا, نیچے پھل پیدا ہوتا ہے. اب آپ اس سائنٹسٹ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو کچا سا پھل پیدا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن یہ بیج جو ہے نا یہ کروڑوں سال کے بعد وجود میں آیا ہے, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس میں کیا پیدا ہو جائے گا, یہ اس میں یہ ہے اتفاق سے اس میں پھل پیدا ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یار یہ کچھ عجیب سا جادو ہو رہا ہے. آپ دیکھ کے حیران ہوئے, وہ پھل بڑھتا بڑھتا پھر ایک نہیں اس میں بہت سارے سینکڑوں پھول اور سینکڑوں پھل ہوتے 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 وہ بڑا ہوا, بڑا ہو کر وہ وہی جیسا خربوزہ بن گیا. جب آپ نے اس کو کاٹا تو اس کے اندر وہی سینکڑوں بیج. اب بھی اگر وہ کمبخت سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں نا یہ خود سے, آپ بولے کہ تیرا دماغ ہو گیا پاگل, خراب ہو گیا ہے, یہ خود سے اربوں خربوں سال میں بھی ایسا سائیکل بن نہیں سکتا, ناممکن اور محال ہے. یہ کسی نے کیا ہے, جس نے کیا ہے اس نے تجھ سے عقل چھین لی ہے. جس خدا نے یہ بیج پیدا کی ہے نا اور خربوزے بنائے ہیں جس نے, اس خدا نے تیرے کسی بدعمالی کی وجہ سے تجھ پہ پھٹکار برسی ہے اس کی, تو کوئی ایسا گناہ تو نے کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس سارے عمل کو ایک جو ہے نا خودکار طریقے سے فرض کر رہا ہے کہ یہ خود بخود سارا کام ہوا ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, مان لینا پڑے گا کہ یار وفوق کل ذی علم علیم, ہماری عقل سے بھی اوپر کوئی ذات ہے جو یہ سارے کام کر رہی, جس نے ہمیں بھی بنایا ہے. اور یاد رکھو جو عمل خربوزے میں ہو رہا ہے 100% وہی انسان میں بھی ہو رہا ہے. انسان بھی ایسے ہی بن رہے اور پیدا ہو رہے اور دنیا سے جا رہے اور نسلیں پیدا کر کے جا رہے ہیں. 100% وہی جو سائیکل ہے نا, وہی جو چکر ہے 100 انسانوں میں بھی وہی ہو رہا ہے. جب کوئی چیز ارتقائی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے تو ایک دفعہ پیدا ہو کے ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں, پھر مرد کی عورت کی طرف میلان ہو رہا ہے, پھر دونوں کے ملاپ سے پھر عورت کو پریگننسی ہو رہی ہے, پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اور آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, پھر خربوزے اور تربوز اور انار. اس کا مطلب یہ پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک نظام آپس میں جڑا ہوا ہے. یہ سسٹم خود بخود آپس میں جڑ سکتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہوا ہے, وہ اپنی عقل کا ایسا استعمال کر رہا ہے کہ جو غلو ہے عقل میں افراط کر رہا ہے. عقل یہاں تک انسان کی رہنمائی نہیں کرتی, عقل کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں یہاں پہ آ کے.
ماننا پڑتا ہے بھائی ہمارے اوپر کوئی ہے، لیکن بہت سے سائنسدانوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، ہم نے فرض کرنا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، بس خود بخود ہو رہا ہے. تو جب آپ ایک جھوٹ فرض کر لیتے ہو تو آگے جتنی عمارتیں اس پہ رکھی جاتی ہیں ساری جھوٹ پہ رکھی جاتی ہیں وہ. اور لبرل لوگ بھی ہمارے یہی کرتے ہیں، ہر چیز میں جہاں عقل استعمال نہیں بھی کرنی وہاں بھی کیا کر رہے ہیں. اب آپ ان کو بتاؤ نا، ہر چیز کو کس سے حل کر رہے ہیں؟ عقل سے. پردہ ضروری ہے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اسلام کا حکم ہے، کہہ رہے نہیں. عقل استعمال کرتے ہیں نا، بھائی کیا ہے، کیا ہو جائے گا اگر، بھائی ہونے کو تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ زنا ہو جائے گا نا تو کیا ہو گیا، زنا ہو کے کیا ہو جائے گا. وہ کہہ رہے زنا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، تو کہہ رہے ہیں پھر بچے ناجائز بچے پیدا ہوں گے. کہہ رہے اس کو آپ جائز بول دو، اس کو ناجائز بولو ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ لبرل لوگ تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میرا کسی لبرل سے ٹاکرا ہوا، وہ یہی فضول باتیں کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے، نکاح نہیں بھی ہو تو کیا ہو گیا، یورپ میں بھی تو بڑے بڑے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان بنتے ہیں. تو یہ جائز بچہ اور ناجائز بچہ تو مذہب کی وہ ہے. کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ پھر اور ابھی آگے جاؤں، بہن سے شادی یہ کیوں اللیگل ہے آپ کے ملکوں میں؟ اگر کوئی خدا نخواستہ کر لے تو کیا ہو گیا؟ اس پہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا ہلکا سا. نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہو، نہیں کیا عقل سے، عقل کی جانوروں میں نہیں ہوتا کیا؟ جانوروں میں یہ رشتے ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر آگے تک جاؤ گے اور بے غیرتی کی انتہا تک پہنچو، پھر بے غیرتی کی انتہا تک پہنچو. لیکن وہی بات ہے، بے غیرتی سائنس کا ٹاپک بولو نا ہے ہی نہیں. سائنسدان سے آپ پوچھو گے واٹ از بے غیرتی، وہ کہے گا پتہ نہیں یار، نہ تو آئنسٹائن نے اس بارے میں کوئی فارمولہ ہے، نہ کوئی اور کسی سائنٹسٹ کا ہمیں اس بارے میں کوئی کچھ ملتا ہے. تو یہ ہے عقل کا غیر ضروری استعمال، ہر چیز میں کھوپڑی. تو وہی ہے، اب ابا اماں کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا، عقل تو یہی کہتی ہے کرا دو ان کو جمع. تو یہ عقل جو جہاں عقل کا استعمال نہیں بھی کرنا وہاں بھی کیا کر رہے ہیں، بولو عقل کا. اور مذہبی لوگ کیا کر رہے ہیں، عقل جہاں کھوپڑی چلانی بھی ہے نا وہاں بھی نہیں چلا رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عقل میں اعتدال ہے کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عقل میں اعتدال بولتے کیوں نہیں، کسے کہتے ہیں کہ کہاں عقل چلانی ہے کہاں نہیں چلانی. سب سے پہلی بات یہ سوچنا ہے، عقل خود عقل یہ کہتی ہے کہ آپ سے بڑا جب کوئی عقل مند ہونا تو اپنی عقل کو اس کے سامنے ڈال دو. کبھی بھی اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑا جاتا ہے. آپ بہت بڑے کراٹے مین تھے، 25-30 آدمیوں کی ہڈیاں توڑ دیں، سامنے جو بندہ آ رہا ہے وہ 50 کی ہڈیاں توڑ چکا ہے. اب آپ وہاں فنٹر بنو گے کیا یار ذرا میں دیکھتا ہوں میں بھی تیری، آپ بولو گے یار یہاں سے پتلی گلی سے نکلو. یہ انسانی جس کی بھی عقل صحیح ہوگی نا وہ کہے گا یار جو آپ سے زیادہ فنٹر ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہیں کرو. تو اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں کوئی بھی صلاحیت لامحدود نہیں ہے. ہر آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھے گی. کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سنیں گے. ٹانگیں ایک حد تک چل سکتی ہیں. ڈاکٹر نے آپ کو کہا آدھا گھنٹہ واکنگ، 1 گھنٹہ، 1.5 2 گھنٹے کر لو گے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بولو گے یہ اسٹیل کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ 2 گھنٹے ہو گئے بہت ہو گیا. ایک حد تک چل سکو گے آپ. ہر چیز ایک انتہا، ایک حد ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل کے سوچنے کی بھی ایک لامحدود ہر چیز کا جواب عقل کے پاس موجود ہو؟ یہ ممکن ہے کیا؟ تو بھائی یہ بھی تو انسان کی مادی عقل ہے نا، یہ بھی ایک حد تک سوچے گی، اس سے آگے یہ نہیں سوچے گی. تو یہ کہاں تک سوچے گی؟ جہاں اس سے بڑی عقل آ جائے گی تو عقل پھر اس سے آگے سوچنا بند، کہ بھائی ہم سے بھی زیادہ ذہین ہے کوئی، تو جو وہ کہہ رہا ہے تو پھر اپنی عقل کو اس کے ماتحت بنا دو. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ تو ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے. میں نے خربوزے کی مثال دی، انسان کی، بھائی یہ سارے کام خود بخود نہیں ہو سکتے. یہاں آپ نے عقل استعمال کرنی ہے. خدا کا وجود عقل استعمال کیے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. تبھی قرآن جگہ جگہ عقل مندوں کو خطاب کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ میں کیا کھوپڑی نہیں تھی؟ انہوں نے کیوں انکار کیا خدا کا؟
انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کیا ہے, کیونکہ یہ جس فیلڈ سے ان کا تعلق تھا نا, اس میں اگر خدا کو لے آتے تو پھر اس فیلڈ میں ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آگے اگر کوئی سائنٹسٹ مانے گا نا خدا ہے, تو 10 سوالات اس کے اوپر اور اٹھیں گے. وہ سوال یہ اٹھیں گے, وہ ہے تو اس نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ تو وہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ ان باتوں کے جواب تو آسمانی کتابیں دیتی ہیں. تو وہ پھر آسمانی کتابوں کی تحقیق کی طرف آئے گا, پھر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچز سنے گا, صحیح ہے نا, کہ یہ آسمانی کتابیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. پھر جب وہ آسمانی کتابوں پہ ریسرچ کر کے آئے گا کہ 4 کتابیں اور ان میں برحق کتاب قرآن ہے, تو وہ پھر کس قرآن کی طرف آئے گا. پھر جب قرآن کی طرف آئے گا تو اس کو اسلام کو ماننا پڑے گا, پھر علماء کو ماننا پڑے گا. تو وہ پورا ہر چیز ایک دوسرے سے کیا ہے, جڑی ہوئی ہے. تو وہ یہاں ہی یہی بحث ہی ختم کرنے کے لیے جڑ سے اس فلسفے کو ختم کر دیتے ہیں کہ یار خدا کو پہلے اپنی لیبارٹری سے نکالو, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم سائنٹسٹ ہیں تو سائنٹسٹ ہی رہے. دنیا ہمیں سائنس کے نام سے یاد رکھے, سائنسدانوں کے نام سے یاد رکھے, مذہب کی چھاپ ہمارے اوپر نہ لگے. یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کرنے کے بعد ہم اپنے بنانے والے کا انکار کر کے کتنے بڑے مجرم بن رہے ہیں. تو اس سائنس کی وجہ سے دنیا تو آپ کو ایز اے سائنٹسٹ یاد رکھے گی, لیکن قیامت کے دن جب اللہ اپنے شکر گزاروں کو بدلہ دے گا تو ان شکر گزاروں میں آپ کا نام نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلا جو انسانی عقل استعمال یہاں کرنی ہے, اگر آپ یہاں بھی استعمال نہیں کر رہے تو یہ بے عقلی آپ کو تباہ و برباد کروائے گی. اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت دی تھی تاکہ آپ غور و فکر کر کے اپنے بنانے والے پر ایمان لے کر آئیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں عقل استعمال کرنی ہے. پھر یہاں جب آپ خدا کے وجود کو مانو گے تو پھر عقل ہی یہ کہے گی کہ وہ خدا ایک ہے, وہ ایک سے زیادہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین میں خدا کے, اس کائنات میں خدا کے سوا بھی بہت سارے معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. یہ جب تک سسٹم کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی سسٹم دنیا میں تمیز سے نہیں چلتا. کبھی دیکھا نہیں ہوگا ایک آفیسر, ایک بینک میں 2 مینیجر ہوں, ایک آفس میں 2 مینیجر ہوں, ہو نہیں سکتا. یہ آج جو گھر تباہ ہو رہے ہیں نا, طلاقیں ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک گھر میں 2 3 سربراہ ہیں, ہر آدمی باپ بنا ہوا ہے گھر کے اندر, پتہ ہی نہیں چلتا اصل والا ابا ہے کون سا. بیٹا کہیں کسی گھر میں بیٹا باپ بنا ہوا ہے, کسی گھر میں بیگم باپ بنی ہوئی ہے, کسی گھر میں جناب وہ پوتے باپ بنے ہوئے ہیں, کسی گھر میں بہو باپ بنی ہوئی ہے. تو جو گھر کا جو سچی مچی کا باپ تھا اس کا کسی کو پتا, وہ کہیں کونے میں پڑا ہوا کھانس رہا ہے, وہ اس کو کورونا ہوا ہے. حقیقت ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاقیں ہوں گی, تباہ ہوں گے, سربراہ ہی نہیں ہے, سربراہ لیس. جب بات کرو کہ بھائی شوہر جو ہے وہ سربراہ ہے, تو پھر خواتین کہتی ہیں مرد اور عورت برابر ہیں, ہم جو ہے نا وہ شوہر کی بالادستی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی شوہر سپیریئر, یہ نہیں مان. او بھائی جان, بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بہت سے کو سپیریئر ماننا پڑ رہا ہے. ملک کے وزیر اعظم کو آپ سپیریئر مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب اگر آپ کو میں نہیں مانتا کہ میرا عمران خان یا جو ہے نا وزیر اعظم میں نہیں مانتا, تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ کو سب کے ایکول رائٹ ہیں اسلام میں, وزیر اعظم بھی اور بھنگی سب ایک جیسے ہیں. ہو جائے گا یہ. آپ دفتر میں جاتے ہو بولتے میرے کو باس نہیں ہے, میں نہیں مانتا, اسلام تو ایکوالٹی کا قائل ہے, سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے, میں نہیں مانتا باس کو. وہ کہیں گے نکل یہاں سے, کمپنی کا بیڑا غرق کروائے گا, تو جا یہاں سے, یا تو امتحان پاس کر کے تو باس بن جا. تو یار بھائی دیکھو, جیسے ملک میں سربراہ کا ہونا ضروری ہے, علاقے کے ناظم ہوتے ہیں, کونسلر ہوتے ہیں, اسی طرح ہر دفتر میں ایک باس ہوتا ہے. تو ہر گھر میں بھی اللہ نے کسی کو مکھنچو کو باس بنایا ہے اس کو. یہ بالکل نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. آپ کے نہ ماننے سے تو تباہ ہو جائے گا گھر سارا. تو خیر, اس کائنات کا بھی خدا بولو ایک ہے, اور اسی اصول پہ کائنات چل رہی ہے. عقل کہتی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر آپ یہاں عقل استعمال نہیں کرتے, اگر آپ ہندو ہیں اور آپ کے پنڈتوں نے آپ کو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت پہ لگا دیا, تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ یہ ہمارے باپ دادے ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے یہ بت کو ہوا میں اڑتا ہوا اور یہاں سے دودھ کی نہریں نکلتی ہوئی. اللہ کہے گا جس کے سامنے تم نے 4 روٹیاں رکھی, صبح سے شام تک وہ 4 کو 3 نہیں کر سکا, ٹھیک ہے نا, خوشبوئیں پہ گزارا کر رہا ہے. وہ جمعے کے بیان میں کہا تھا نا میں نے,
وہ خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ پنڈت کہتے ہیں 4 روٹیاں بھگوان کھا کے ختم اس لیے نہیں کرتا کہ خوشبو پہ گزارا کرتے ہیں بھگوان جتنے نا, یہ بھگوان کیا کرتے ہیں, یہ روٹی کی خوشبوؤں سے لذت حاصل کرتے ہیں. تو عجیب بات ہے, جو عبادت کرنے والا وہ تو پراٹھے کھا رہا ہے 3-3 4-4, بھگوان روٹی کی خوشبو. تو پراٹھے کھانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا خوشبو پہ گزارا کرنے والا؟ تو اس کا مطلب جو عبادت کرنے والا وہ تو زیادہ بڑا فنٹر ہے, وہ تو 4 پراٹھے کھا لیتا ہے. یہ بھگوان کے سامنے صبح سے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے, ہلنے کا نام نہیں لے رہا. یہ عقل, یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے کہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہوتے. کیا قرآن کا انداز ہے, قرآن سمجھ میں ہی عقل مندوں کے آتا ہے. الہم ارجل یمشون بہا, اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب, فرمایا جو ان کو طلب کرنے والے, ان کو چاہنے والے وہ بھی کمزور, اور جن بتوں کو تم چاہتے ہو یہ بھی کمزور. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو, کتنی آسان مثال. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, یہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے جن کو تم پوج رہے ہو, تمہارے جیسے ہیں یہ. اور کیا فرمایا کہ ایک جگہ تو سورہ حج میں اللہ نے چیلنج کیا, فرمایا کہ وہ کیا زبردست آیت ہے, میں اکثر پڑھتا ہوں, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, غور سے سنو اس مثال کو اے لوگو. فرمایا کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ سارے تمہارے جتنے بت ہیں نا, ہندوستان کے اور تھائی لینڈ کے اور برما کے, سارے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ, جتنے بت ہیں نا, 50 والا بھی, 100 والا بھی, اور میڈ ان جاپان والا بھی, ہر طرح کے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. لن یخلقوا ذبابا, ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات, مکھی اس مٹھائی کو لے کے جب اڑتی ہے نا, جو مٹھائی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے, تو لن يسلبهم الذباب کیا ہے, وَإِن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه, مکھی سے وہ مٹھائی کا ٹکڑا نہیں چھڑوا سکتے یہ. تو یہاں عقل استعمال کرنی ہے کہ بھائی یہ بنے ہوئے بت ہیں, یہ خدا نہیں ہو سکتے, یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے, ان کو اٹھا کے پھینک دو, کچھ نہیں کر سکتے, یہ کسی کام کے نہیں ہیں, ان سے تو ہم اچھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا, وہ سارے بتوں کو ٹنڈا پنڈا کر کے, ایک کا ناک کاٹا, ایک کا کانک کاٹ کے نا, بڑے والے مسٹنڈے کے گلے میں جا کے کڑال لٹکا دیا انہوں نے. یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ یار تم تھوڑی سے تو کھوپڑی استعمال کرو. تو جب وہ واپس آئے کہنے لگے کہ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, ہمارے خدا کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا. عجیب سی بات ہے. ابے بھائی خدا تو لوگوں کو بچاتا ہے, یہ خدا ہی اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا. تو ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا وہ بڑا ظالم ہے, اس کو لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کیا ہے. توریہ تھا یہ, توریہ مطلب یہ کہ سب کو پتا ہے کہ میں نے ہی کیا ہے, لیکن میں ذرا تمہارے منہ سے اگلوانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ, اور کہا کہ دیکھو یہ اس کے گلے میں کلہال لٹکا ہوا ہے, سب سے پوچھو سب اسی کا نام لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بھی پوچھو گے نا, جس بت سے بھی, وہ بولے گا اس نے کیا ہے, ان سے پوچھ لو. تو وہ کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم آپ کو پتہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے اگلوایا یہ لفظ کہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر, جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, اپنے مجرم کا پتہ نہیں بتا سکتے, صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. لیکن وہی ہے نا, کھوپڑی کام نہیں کر رہی. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں,
آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں, صبح صبح گائے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی, وہ پیشاب کو پتہ نہیں کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کہ کیا کر رہا ہے, کیا ہو گیا بھائی, یہ گائے ہے, تم اس سے اچھے ہو, تم اس سے زیادہ مقدس ہو, کیوں اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو؟ یہ تو گائے ہے, اس کو کاٹ کے کھانے کی چیز ہے بھائی, یہ مقدس تھوڑی ہے. تو کیا یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے؟ نا 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 نا, خدا صرف ایک ہے جس نے ہمیں بنایا, اور وہ نظر نہیں آتا, کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء, اگر وہ نظر آتا تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا مطلب ہماری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا ہے. وہ تو ما وراء العقل ہے, وہ مادی چیز تھوڑی ہے جو ہماری آنکھیں جس کو ٹریس کر سکیں, پہچان سکیں. وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے, اس کی ذات کی باریکیوں میں جانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے 99 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں, پیدا کرنے والا ہے, غفار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا, یہ اس کی صفات ہیں. وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے, اس کی ذات کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. عقل سے بالاتر ہے, جو عقل سے بالاتر ہو اس کی ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی آپ نے عقل استعمال بولو کرنی ہے. اگر نہیں کرو گے قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہیں گے میں جانور سے توحید کے بارے میں سوال نہیں کروں گا, کیونکہ جانور کو کھوپڑی نہیں دی, تجھے میں نے عقل دی ہے, عقل جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بیسک بنیادی چیزوں میں اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟